السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ شاہد اسلم اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم 3 اہم موضوعات پہ بات کریں گے، آپ کو ان کے متعلق جو ہے وہ اپڈیٹ شیئر کرنی ہے، اور وہ 3 موضوعات ہوں گے جناب۔ ان میں ایک ہوگا افغانستان میں پاکستانی جو فورسز ہیں انہوں نے ایئر اسٹرائک کی ہیں، وہاں پہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، کیوں نشانہ بنایا، کیا وجوہات تھیں اور ٹارگٹس کیا تھے، اس پہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ جناب سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید، ان کے بھائی کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ گرفتاری کیوں عمل میں لائی گئی ہے اور کیا سارا معاملہ چلا ان کی گرفتاری کا، اس پہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اور تیسرا موضوع جو ہوگا وہ سائفر کیس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹس کریں گے کہ سائفر کیس کی جو سزا کے خلاف اپیل کی سماعت چل رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کی کیا اپڈیٹ ہے، اور عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کیا جو ہے وہ معاملات وہاں پہ ہو رہے ہیں، اور کیا ان کے وکلاء کی طرف سے کون سے ایسے نقطے اٹھائے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے عمران خان کی جو ہے اس کیس سے جلدی جان چھوٹتی ہوئی وہ نظر آ رہی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ 3 موضوعات ہوں گے۔ اور ویلاگ شروع کرنے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ، جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو آپ لائک اور شیئر کر سکتے ہیں، اور اپنی قیمتی آراء جو ہیں وہ کمنٹ کے ذریعے مجھ تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو جناب آتے ہیں پہلے موضوع کی طرف، جو کہ افغانستان میں ایئر اسٹرائک کے حوالے سے ہے۔ پاکستان اور افغانستان کا آپ کو پتہ ہے معاملہ گزشتہ کئی دہائیوں سے ہی جو ہے وہ خراب چلتا آ رہا ہے، بالخصوص جو جہاد افغانستان 1979 سے آنورڈ کی صورتحال تقریباً پچھلے 40 سال تقریباً ہو گئے ہیں، پاکستان 40 سال سے بھی شاید زائد ہو گئے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ نارمل نہیں ہیں افغان بارڈر پہ۔ کوئی نہ کوئی وہاں پہ جنگ جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، کبھی وہ ان کی اپنی طالبان کی اپنی ان فائٹنگ ٹرائبلز جو وہاں کے مختلف ٹرائبز ہیں ان کی اپنی ان فائٹنگ چل رہی ہوتی ہے، اور کبھی وہاں پہ انٹرنیشنل فورسز جو ہیں وہ آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے یہ پاکستان اور افغانستان کے حالات جو ہیں وہ پچھلے 40-50 سال سے حالات نارمل نہیں ہو رہے، اس کے براہ راست افیکٹ جو ہیں وہ پاکستان پہ ہوتے ہیں۔ اور ابھی بھی پاکستان جو ہے وہ سب سے بڑا ملک ہے جہاں پہ پناہ گزین جو ہیں وہ آباد ہیں، یعنی افغانستان سے تقریباً 40 لاکھ کے قریب افغان جو ہیں وہ پاکستان میں انہوں نے آ کے پناہ لی جب وہاں پہ روسیوں نے حملہ کیا، پھر جب ان کے خلاف آپریشن چل رہا تھا، اس کے بعد جب وار آن ٹیرر، تو تب سے تقریباً کل ملا کے تقریباً 40 لاکھ کے قریب افغانی جو ہیں وہ پاکستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اور وہ گزشتہ یعنی کئی دہائیوں سے پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ یہ اسٹرائک کا ہوا کچھ یوں کہ چند دن پہلے وزیرستان میں دہشت گردوں نے سیکورٹی فورسز پہ حملہ کیا، اور ایک لیفٹیننٹ کرنل اور ایک جو کیپٹن تھے ان کے سمیت تقریباً 6 سے 7 جو ہمارے جوان تھے وہ شہید ہوئے اس میں۔ اور پھر اس کے جواب میں پاکستانی اعلیٰ حکام نے جو ہے یہ سٹیپ لیا ہے، اور یہ پہلے بھی آرمی چیف جو سید عاصم منیر ہے ان کی طرف سے بڑا واضح پیغام دیا گیا تھا کچھ ہفتے قبل ہی کہ ہم جو ہے اپنے پاکستانیوں کی پروٹیکشن کے لیے کسی بھی حد تک جو ہے افغانستان کے حوالے سے وہ جا سکتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ آئندہ اگر وہاں سے کوئی دہشت گردی کی کارروائی ہوئی، وہاں سے ٹی ٹی پی کے دہشت گرد آئے تو ہم سخت جو ہے وہ کارروائی کریں گے۔ تو اسی کے نتیجے میں یہ کارروائی ہوئی، اور پاکستانی ایئر فورسز نے وہاں پہ ان کے کنر اور پکتیا ان صوبوں میں ڈیپ ان سائڈ افغانستان جا کے ایئر اسٹرائک کیے، اور ٹی ٹی پی کے جو وہاں پہ سیف پناہ گاہیں تھیں ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا، اور کئی دہشت گردوں کو جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد تھے ان کو مار گرانے کا دعویٰ بھی جو ہے کیا گیا ہے۔ اس سے حالات جو ہیں وہ مزید خراب ہو گئے ہیں۔ بارڈر پہ جوابی کارروائی میں افغان طالبان نے بھی پاکستان کے جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پہ جو ہے وہ گولے شولے برسائے ہیں، اور وہ وہاں پہ جو ہے وہ حالات کشیدہ ہیں بارڈر کی دونوں سائڈ پہ۔ تو یہ حالانکہ پاکستان یہ سوچ رہا تھا کہ جب طالبان آئیں گے افغانستان میں اور جو غیر ممالک کی فورسز ہیں وہاں سے چلی جائیں گی تو حالات شاید بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ طالبان کے ساتھ ہمارا تو اچھا ہے، ہم نے تو ان کو کئی سال سے سپورٹ کیا ہے، ان کو پروٹیکٹ کیا ہے، تو جب یہ اقتدار میں آ جائیں گے تو ہمارا جو افغانستان کا بارڈر ہے یہ پروٹیکٹ ہو جائے گا، یہ سیف ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، مسلسل وہاں سے بھی دھمکیاں جو ہیں وہ طالبان بھی دیتے رہتے ہیں کہ جناب ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ کئی دفعہ اس سے پہلے بھی وہ باڑ جو ہے وہ اکھاڑ چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جناب یہ جو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ڈیورنڈ لائن ہے جو بارڈر ہے بنیادی طور پہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان،
وہ یہ بھی ڈسپیوٹڈ ہے، وہ افغانستان کے لوگ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بارڈر جو ہے وہ غلط ہے. تو اس حوالے سے بھی مسلسل پاکستان اور افغانستان کے معاملات خراب رہتے ہیں، اور یہ سلسلہ اب آگے بڑھ گیا. اس سے ابھی چند ہفتے قبل ہی ایران نے بھی پاکستان کے اندر جا کے سٹرائک کیا بلوچستان میں، اور پھر جوابی کارروائی میں پاکستان نے ایران میں جا کے فضائی حملے کیے. تو یہ اس سائڈ پہ حالات جو ہیں وہ بارڈر کی وہ بھی کوئی اچھے نہیں ہیں، بڑے یہ پاکستان کے لیے کنسرننگ حالات ہیں کہ آپ کے برادرانہ ممالک جو افغانستان اور ایران ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. انڈیا آلریڈی آپ کا ایک آرچ رائیول ہے، وہ اس کے ساتھ معاملات تو ہمارے ظاہر کبھی ٹھیک ہوتے نہیں ہیں. فی الحال تو مشرقی بارڈر جو ہے وہاں پہ کوئی اس طرح کی گولہ باری انڈیا کے ساتھ تو نہیں چل رہی، لیکن آپ کا جو ویسٹرن بارڈر ہے جو افغانستان اور ایران کے ساتھ ہے وہاں پہ حالات بہرحال کافی کشیدہ ہیں، اور یہ ایک ظاہر سیکورٹی کا بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی پاکستان نے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ہفتے قبل ہی اناؤنس کیا تھا کہ ہم ریپیٹریٹ کر دیں گے جو بھی غیر قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم ہے افغانستان کے لوگ، ان کو ہم واپس بھجوائیں گے، اور ابھی تک چند لاکھ افغانیوں کو واپس بھی بھجوایا گیا ہے. اس کے بعد اب اس کے متعلق کہا جا رہا ہے دوسرا مرحلہ شروع کر دیا ہم نے، اور جو افغانستان کے لوگ ہیں ان کو، جو رجسٹرڈ لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہم واپس افغانستان کی طرف بھجوانا شروع کریں گے. اس پہ بہت سا کرٹیسزم بھی ہوا پاکستان پہ کہ جناب یہ دیکھیں یہ بے گھر کر رہے ہیں افغانیوں کو، وہ کہاں جائیں، ادھر طالبان نہیں سانس لینے دیتے، ادھر پاکستانی اتھارٹیز نے بھی جو ہے وہ زور زبردستی ان کو واپس بھجوانا شروع کیا. تو یہ اپڈیٹ تھی افغانستان کے حوالے سے. بڑھتے ہیں دوسری خبر کی طرف جو کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید صاحب کے متعلق ہے. ان کے بھائی ہیں جناب نجف حمید، یہ پہلے پٹواری تھے، بعد میں پروموٹ ہو کے یہ نائب تحصیلدار بنے چکوال میں. تو ان کو آج ایک ان کی گرفتاری کے حوالے سے بڑی دلچسپ جو ہیں وہ خبریں آئیں. پہلے جناب کہا گیا کہ وہ ان کی ضمانت جو تھی قبل از گرفتاری وہ جب منسوخ ہوئی تو وہ بھاگ گئے عدالت سے، پھر کہا گیا کہ نہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا، پھر کہا گیا کہ نہیں جب ان کو اینٹی کرپشن حکام فزیکل ریمانڈ کے لیے عدالت میں لے کے گئے تو وہ پھر وہاں سے بھاگ گئے، پھر کہا گیا کہ نہیں ان کا 2 روز کا ریمانڈ جو ہے وہ لے لیا گیا ہے. پھر جناب کہا گیا، یہ ڈاکومنٹ ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں، عدالت کی طرف سے جاری ہوا وہ ڈاکومنٹ ہے کہ جناب ان کا کوئی ریمانڈ شمانڈ نہیں ہوا، بلکہ جو تفتیشی تھے اس کیس میں اینٹی کرپشن کے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ریمانڈ نہیں چاہیے، آپ ان کو جیل بھجوا دیں. تو ان کو جناب جوڈیشل کر دیا گیا ہے. یہ کیس بنیادی طور پہ کیا ہے، یہ ایک اینٹی کرپشن کے ایک کیس میں یہ مطلوب تھے. عمار یاسر پی ٹی آئی کے سابق وزیر تھے پنجاب میں، ان کے حوالے سے ایک پرچہ درج ہوا تھا 1 اگست 2023 کو اینٹی کرپشن میں کہ جناب انہوں نے بڑا مال بنایا ہے. جب یہ وزیر معدنیات وغیرہ تھے تو انہوں نے جناب بے نامی جائیدادیں بنائی ہیں، انہوں نے بڑا کرپشن اور کک بیک کی ہے، اس سے انہوں نے مال پانی بنایا ہے، اور اپنے رشتہ داروں عزیزوں کے نام پہ انہوں نے بے نامی جائیدادیں بنائی ہیں. اس کیس کی انکوائری ہو رہی تھی، اس میں عمار یاسر بھی مطلوب تھے، وہ بھی تک ظاہر ہے روپوش ہیں، گرفتار نہیں ہوئے. لیکن اس کو چلتے چلتے کیونکہ اس میں الزام یہ تھا کہ جو محکمہ مال کے لوگ ہیں، جو یعنی ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، یہ بھی اس میں ملوث تھے، ان کی ملی بھگت سے یہ سارا کچھ ہوا. تو اسی کیس کی تفتیش کو چلتے چلتے جو نجف حمید صاحب ہیں ان تک اینٹی کرپشن حکام کے لوگ آئے، انہوں نے پروٹیکشن بیل لے لی. آج وہ پروٹیکٹیو بیل ان کی جو ہے وہ جب کینسل ہوئی عدالت سے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا. آج ان کو پھر عدالت میں پیش کیا گیا. تو جیسے میں نے کہا کہ پہلے کہا گیا کہ یہ بھاگے ہیں ادھر سے عدالت سے، پھر کہا گیا کہ نہیں 2 روز کا ریمانڈ لے لیا اینٹی کرپشن نے. اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں، جو ریٹن ڈاکومنٹ بھی ہے، ثاقب بشیر صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اس کو ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے. تو ان کے مطابق یہ ڈاکومنٹ جو ہے اس کے مطابق تو اینٹی کرپشن کے جو تفتیشی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریمانڈ نہیں چاہیے، آپ ان کو جیل بھیج دیں. تو جناب عدالت نے ان کو جیل بھیج دیا اڈیالہ. اب کیسا دلچسپ پہلو ہے کہ اور حیران کن بھی، ایک طرف صحافی اسد طور جیسے لوگ، عمران ریاض جیسے لوگ، وہ جب پکڑے جاتے ہیں تو کئی روز ضمانتیں کے معاملات ہی جناب سامنے نہیں آتے. پہلے تو اس سے بلکہ جسمانی ریمانڈ چلتا رہتا ہے. اب اسد طور 10 روز جسمانی ریمانڈ پہ، اس کے بعد 8-10 دن ان کی پٹیشن بیل ہی نہیں ہوئی. تو یہاں پہ جناب کرپشن کا معاملہ ہے. اسد طور پہ تو کوئی کرپشن یا کک بیک یا منی لانڈرنگ کا بھی کوئی معاملہ نہیں تھا، یہاں پہ کرپشن کا معاملہ ہے. اور اس کے جواب میں جناب اینٹی کرپشن کہہ رہی کہ ہمیں نہیں چاہیے ریمانڈ، جناب ان کو آپ جیل بھیج دیں ان کو، کہ ہمیں کوئی ریمانڈ نہیں چاہیے ان کا. تو وہ جیل بھیج دی ہیں، اور ضمانت کے لیے جناب جو درخواست ہے وہ بھی 20 مارچ کی جو ہے وہ رکھ دی ہے. یعنی جو ہے صرف 1 دن کے بعد ہی ضمانت کی درخواست وہ بھی سنی جائے گی، اور ہو سکتا ہے ضمانت بھی ہو جائے، اس کو بھی اینٹی کرپشن چیلنج نہ کرے.
یہ معاملات ہیں کہ یہ ایک ہی قانون جو ہے وہ کس طریقے سے لوگوں پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. جب آپ طاقتور ہوں یا آپ طاقتوروں کے رشتہ دار ہوں تو پھر قانون جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے کتنا بھیگی بلی بن جاتا ہے, کمزور بن جاتا ہے. اسطور جیسے لوگ, صحافی جو ہیں, ان کے حوالے سے آپ دیکھیں کیا ڈبل سٹینڈرڈ ہیں. اور اگر آپ جنرل فیض حمید کے رشتہ دار ہیں, آپ ان کے بھائی ہیں, تو پھر آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں, پھر آپ کے کوئی قانون کی جو عملداری ہے وہ آپ پہ کوئی نہیں ہوتی, پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا آپ کو. حالانکہ جنرل فیض حمید صاحب, ان کے حوالے سے دیکھیں کہ جب طالبان نے ٹیک اوور کیا, افغانستان گئے, تو جناب چائے کا سپ لے رہے ہیں, ساتھ میں کہہ رہے ہیں نہیں حالات نارمل ہو جائیں گے. پھر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو افغانستان میں لا کے دوبارہ آباد کیا, اور ان کے نتائج اب دیکھ لیں آپ کتنے اب تک دہشت گردی کے حملے پاکستان میں ٹی ٹی پی نے کیے ہیں. تو یہ اس پالیسی پہ بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جنرل فیض حمید صاحب سے کہ آپ ڈی جی آئی ایس آئی تھے, آپ نے یہ پالیسیز کس وجہ سے اڈاپٹ کی, اور اس کے جو نقصانات ہو رہے ہیں, جو لوگ ہمارے شہید ہو رہے ہیں, جو ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے, تو ان کا کون ذمہ دار ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دوسری طرف ان کا بھائی اگر پکڑا بھی جاتا ہے کرپشن کے کیس میں, تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اس کا جسمانی مارنی چاہیے, اس کو جیل بھیج دیں, ایک آدھ دن میں ضمانت بھی ہو جائے گی. تو بننا ظاہر ہے کیا اس کیس میں, کچھ بھی نہیں بننا ان کے حوالے سے. تو یہ دوسری خبر تھی. تیسری خبر کی طرف آتے ہیں جو ہے کہ سائفر کیس کے حوالے سے ہے. بڑا اہم مقدمہ ہے, اس میں سزا ہو چکی ہے, عمران خان صاحب کو جیل میں بند ہیں, شاہ محمود قریشی ان کو بھی اس کیس میں سزا ہو چکی ہے, جیل میں بند ہیں. اور اس کیس کی جتنی تیزی سے ٹرائل ہوا تھا, اسی تیزی سے پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں, اس میں عمران خان کے جو وکیل ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنی تیزی سے آپ اس کا اپیل بھی ہماری سنیں. اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور ان کے ساتھ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب, یہ دو رکنی جو خصوصی بینچ ہے, یہ اس اپیل کو سن رہا ہے. آج بھی اس کی ہیئرنگ تھی, اور میں نے ابھی ان کا ویلاگ سنا ہے ثاقب بشیر صاحب کا, اور اس میں وہ بتا رہے تھے ساری اس کیس کی اپڈیٹ. تو اس کے مطابق جو معلومات وہ شیئر کر رہے ہیں کہ یہ کیس جلدی اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ جلدی کیس جو ہے اس سے عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کی جان جو ہے وہ چھوٹتی نظر آ رہی ہے, کیونکہ جو سوالات بینچ اٹھا رہا ہے ان کے بظاہر جواب جو ہیں وہ پروسیکیوشن کے پاس یا ایف آئی اے کے پاس نہیں ہیں. ان میں سے ایک بڑا جو کی نکتہ تھا کہ جناب, جس میں پروسیکیوشن نے یہ کیس اس بنیاد پہ بلڈ کیا کہ جناب 28 مارچ 2022 کو عمران خان نے بنی گالہ میں جب وہ وزیر اعظم تھے تو ایک میٹنگ کی, جس میں فارن آفس کے لوگوں کو بھی بلایا. اس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے, ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان بھی تھے. وہاں پہ ایک جناب مبینہ سازش رچی گئی کہ اس سائفر کو کیسے ٹویسٹ کرنا ہے, کیسے سیاسی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے. تو جناب یہ سارا ملکی سازش تھی, یہ ملک کے خلاف سازش تھی. اس میں قومی سلامتی کے لیے بعد میں بڑے مسئلے ہوئے, تو اسی بنیاد پہ وہ سارا کیس انہوں نے بلڈ کیا اور اس پہ سزا کروائی. اور اب انٹرسٹنگ جو ہے وہ ریولیشن ہو رہی ہیں وہاں پہ عدالت میں, کئی نئے انکشافات ہو رہے ہیں. وہاں پہ یہ کویسچن ریز کیا گیا کہ آپ کا سارا کیس جو ہے وہ 28 مارچ کی میٹنگ کو لے کے ہے کہ جناب وہاں پہ سازش جو ہے وہ تیار کی گئی, اور پھر اسی بنیاد پہ آپ نے اعظم خان جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے ان کو آپ نے ایز وٹنس جو ہے اس کیس میں بنایا, رادر کے اکیوز. لیکن ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ 28 مارچ 2022 کو سازش تیار ہوئی بنی گالہ میں بیٹھ کے اس میٹنگ میں, جبکہ دوسری طرف عمران خان 27 مارچ کو ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کانٹینٹ جو ہیں وہ سائفر کے وہ پبلک کر دیے. انہوں نے وہ کاغذ سا لہرایا ایک جلسے میں جو 27 مارچ کو ہوا اسلام آباد میں, جس میں شاہ محمود قریشی بھی تھے. تو وہ سوال اٹھا رہا ہے بینچ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 28 مارچ کو سازش تیار ہوئی ہے, تو یہ تو پھر ایک دن پہلے ہی جلسے میں خان صاحب نے باتیں کر دیں سائفر کے حوالے سے, وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں. تو آپ کی وہ سازش والا بیانیہ تو ختم ہو جاتا ہے پھر, کیونکہ ایک سازش, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سازش 28 کو تیار ہوئی ہے لیکن اس سازش پہ عمل درآمد 27 کو ہو گیا, تو یہ بڑا مضحکہ خیز قسم کا ایک مقدمہ ہے بنیادی طور پہ عمران خان پہ. اور یہ قانونی نقطے جو ہیں یہ ان کے جواب پروسیکیوشن کے پاس نہیں ہے, نہ ہی وہ مطمئن کر سکیں گے عدالت کو. اور اس کیس کی ظاہر سماعت اب دوبارہ کل پھر ہوگی, اور اس حوالے سے عدالت نے آج ایک اور نقطہ بھی اٹھایا ہے کہ اس میں جو ڈونلڈ لو ہیں سینئر امریکی سفارتکار, یا ناظم الامور جو امریکی سفارت خانے ہیں, کیا ان کو بھی آپ نے اس میں کوئی وٹنس بنایا ہے کہ نہیں. تو اس میں بھی ظاہر جو عمران خان کے وکلاء کی طرف سے جواب تھا کہ نہیں بنایا گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسا کیا بیان تھا سائفر میں, ایسا کیا لکھا ہے جس میں ملک کے خلاف جناب سازش ہو گئی ہے, نیشنل سیکورٹی کمپرومائز ہو گئی ہے. تو وہ تو آپ نے کیا کوئی ایسا کانٹینٹ شیئر کیا جج صاحب کے ساتھ جب ٹرائل چل رہا تھا, آپ نے سائفر کی کوئی کاپی وہاں پہ ڈی کلاسیفائی ہوئی کو شیئر کی؟ انہوں نے کہا جی نہیں کی گئی. اسی طرح انہوں نے کہا کہ ابھی تک ظاہر ہے اس بینچ میں بھی وہ کاپی جو ہے ایسی کوئی شیئر نہیں کی گئی, ایسا کانٹینٹ. تو انہوں نے کہا جو چیز ابھی تک آپ شیئر نہیں کرنا چاہ رہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ
ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے، تو پھر یہ مقدمہ کس بنیاد کا ہے کہ اگر آپ کا وہ سائفر جو ہے وہ آپ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اس کو آپ سیکرٹ ڈاکومنٹ قرار دے کے آپ نے متعلقہ جج کو جو جس نے ٹرائل کیا اس کو بھی نہیں آپ دکھا رہے، تو پھر کیا اس میں پھر وائلیشن کیا کی عمران خان نے؟ انہوں نے کس سیکرٹ ڈاکومنٹ کی وائلیشن کی ہے؟ کیا کانٹینٹ انہوں نے جو ہے وہ پبلک کر دیا جو کہ سیکرٹ تھا، جو آپ عدالت کو بھی نہیں دکھا رہے ابھی تک؟ تو یہ بنیادی طور پہ کچھ اہم نکات تھے آج کی سماعت کے حوالے تھے. کل جناب دوبارہ اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی، آپ کو اس کیس پہ مسلسل اپڈیٹ رکھیں گے. اور بظاہر جو وکلاء کی یا جو آج کی کارروائی ہے اس کی پروڈیوشن سے نظر آ رہا ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو ہماری عید ہے، ان کی بہن نے بھی شاید یہ کہا ہے کہ عید جو ہے عمران خان صاحب کی وہ بنی گالہ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ لوگ سیلیبریٹ کریں گے. دیکھتے ہیں اس مقدمے میں آگے کیا کارروائی ہوتی ہے، کل اس پہ کیا اپڈیٹ آتی ہے، اور عمران خان کی اس کیس میں جو رہائی ہے وہ کب تک ممکن ہے. اس حوالے سے آپ کو مسلسل اپڈیٹ رکھیں گے. دیکھنے لگی بہت شکریہ. اللہ حافظ.